اللہ اللہ لا الہ الا ہو الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ آج ہم باقاعدہ درس قرآن شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس سفر کو آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ راستے سے گمراہ ہوئے۔ ایسے لوگوں کی یا اللہ ہمیں راستے کی رہنمائی کر دیجیے۔ انشاءاللہ ہم پہلی 3 آیات کی آج تفسیر پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اور آخری 3 آیات کے اندر اللہ رب العزت سے مانگنے کا سلیقہ بتایا گیا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور جو درمیان میں ایک آیت ہے وہ اللہ رب العزت کے اور بندے کے درمیان مشترک ہے، آدھی اللہ رب العزت کے لیے ہے اور آدھی بندے کے لیے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین
ہیں میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ الرحمن الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا و تعریف کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ میرے بندے نے جو کچھ مانگا ہے وہ اس کو عطا کیا جائے گا، وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ کہ اس آیت کے ایک پہلو کے اندر تو اللہ رب العزت سے مدد مانگی جا رہی ہے، تو دوسرے پہلو کے اندر اللہ رب العزت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم عبادت آپ ہی کی کرتے ہیں، ہم بندگی آپ ہی کی کرتے ہیں، ہم رب آپ ہی کو مانتے ہیں، مشکل کشا آپ ہی کو مانتے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ بندے اور رب کے درمیان میں تقسیم ہے۔ الحمدللہ کے معنی کیا ہے؟ الحمدللہ یہ کیا ہے؟ الحمدللہ کے جو مطلب ہے، جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی کسی بھی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے، در حقیقت وہ اللہ کی تعریف ہے، وہ رب العالمین کی تعریف ہے۔ حقیقت میں تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اس جہان کے اندر ہم کوئی بھی چیز دیکھ لیں، جتنے حسین مناظر ہیں، کتنی خوبصورت چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان کی بنائی ہوئی کیوں نہ ہو، جب ہم کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دی ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو سوچنے کی صلاحیت نہ دیتے، عقل نہ دیتے، تو انسان کچھ کر نہ سکتا۔ جس چیز کو ہم انسان کے لیے قابل تعریف سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ رب العزت کے لیے قابل تعریف ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو سمجھ دی ہے، سوچ دی ہے، عقل دی ہے، تب جا کر اس انسان نے وہ چیز بنائی ہے۔ حقیقت میں اس چیز کے بن جانے کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا جہان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کی جو تعریفیں ہم کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس لفظ کے اندر ہی اللہ رب العزت نے انسان کو، بندے کو ایک توحید کا سبق پڑھا دیا کہ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو پھر عبادت بھی اللہ کے لیے، بندگی بھی اللہ کی ہو، مدد بھی اللہ سے مانگی جائے، ہدایت بھی اللہ سے مانگی جائے، مشکل کشا بھی اللہ کو سمجھا جائے، غرض جو بھی پریشانی ہو
جو بھی تکلیف ہو اسے حل کروانا ہو تو اللہ رب العزت کا دروازہ کھڑکایا جائے، اللہ رب العزت سے مانگا جائے۔ تو بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر اللہ تعالی نے اس لفظ کے اندر وحدانیت، توحید، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے، دعویٰ بھی کیا ہے اور اس کی دلیل بھی دی ہے۔ تو یہ ایک اللہ رب العزت کے کلام کا معجزہ ہے، معجزاتی طور پر ایسا ہے۔ وغیرہ دنیا کے کسی کلام میں ایسی وسعت نہیں ہے کہ جو دو لفظوں کے اندر ہی اپنی بات کو سمجھا دے، اپنا پیغام پہنچا دے۔ دنیا میں کوئی سی زبان کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے۔ سبحان اللہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ رب العالمین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کر دیا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے لیے تعریفیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ رب العالمین، کہ وہ اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی لیے اس اللہ کی تعریفیں کی جاتی ہیں، اسی لیے تو اسے رب مانا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک لفظ ہے رب۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، درجہ بدرجہ صحیح طریقے سے کسی چیز کو پالنا، اس کی تربیت کرنا، یہ رب کی صفت ہے، یہ رب ہے۔ اور جو رب ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کوئی اور درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ صلاحیتوں کا اعتبار کرتے ہوئے، صلاحیتوں کا خیال رکھتے ہوئے تربیت کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو رب کا جو لفظ ہے یہ بغیر اضافت کے اللہ رب العزت کے سوا کسی بندے کے لیے بولنا یا کسی اور چیز کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ عالمین، یہ عالم کی جمع ہے۔ دنیا میں کتنے عالم ہیں؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ عالم 40,000 ہیں، اور امام تفسیر امام مقاتل رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 80,000 عالم ہیں۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلائل عقلیہ کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ اسلام متناہی خلا میں ہمارے نظر نہ آنے والے بہت سے عالم ہیں۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں جہان ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، لیکن وہ موجود ہیں۔ ہزاروں لاکھوں جہان ہیں۔ یہ تو ایک ایسی باتیں ہیں جو آج سے سالوں، کئی سو سال پہلے امام رازی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں،
جب دنیا میں جدید مشینری نہیں تھی، خلائی پروازیں نہیں ہوا کرتی تھی، تب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس خلا میں جس کی نہ کوئی انتہا ہے، اس خلا میں اور بھی کئی جہان موجود ہیں، اور بھی کئی عالم موجود ہیں۔ آج کے سائنسدان بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اس خلا کے اندر کئی عالم موجود ہیں۔ یہ لا متناہی خلا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا نظام، اتنے عالم، یہ سب کس لیے بنائے ہیں؟ انسان کے لیے بنائے ہیں۔ سب چیزیں انسان کی خدمت میں لگا دی ہیں۔ انسان ایک لقمہ کھاتا ہے تو اس لقمے کے انسان کے منہ تک پہنچنے کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی محنتیں ہیں۔ کسان نے کھیت میں ہل چلایا، اس نے کھیت میں پانی دیا، پھر اس نے فصل کو کاٹا، جب اس نے فصل کاٹا، اس نے فصل کو پیسا، پھر اس سے آٹا بنا، وہ فصل چکی پر گئی، پھر چکی والے نے اس کو پیسا، پھر اس چکی والے کے پیسنے کے نتیجے میں اس فصل کا آٹا بنا، جب اس کا آٹا بنا اس کو بورے کے اندر ڈالا گیا، پھر انسان اس کو جا کر مارکیٹ سے خرید کر گھر میں لایا، اس کی بیوی نے اس کو گوندا، اس کی بیٹی نے اس کو پکایا، کتنے انسانوں نے محنت کی ہے، پھر جا کر وہ نوالا، وہ لقمہ انسان کے آگے رکھا گیا اور پھر اس نے اس کو اٹھا کر کھا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے کام ایک انسان کے لیے بنا دیے، اتنے سارے لوگوں کو ایک انسان کی خدمت میں لگا دیا، تو پھر ظاہر ہے یہ انسان فضول پیدا نہیں کیا گیا ہے، اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا، اس کا بھی کوئی کام ہوگا۔ تو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنے عبادت کے لیے بنایا ہے۔ ساری چیزوں کا مقصد انسان کی خدمت کرنا ہے، اور انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے۔ تو دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت بیان کی گئی، رب العالمین، یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے، نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں بنایا؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ رب العزت کی صفت رحمان و رحیم کا تقاضا تھا کہ کوئی ایسی مخلوق ہو کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم دکھائیں، جس پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائیں، کرم فرمائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کو دکھانے کے لیے اس کائنات کو بنا دیا۔
اس کو ظاہر کرنے کے لیے، وگرنہ اگر اللہ رب العزت اس کائنات کو نہ بناتے تو اللہ رب العزت کا کچھ نقصان نہ ہوتا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرشتے تو کر رہے تھے، تسبیح بھی بیان کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی وہ کرتے تھے، لیکن فرشتے گناہوں سے معصوم، گناہوں سے پاک۔ جب فرشتے گناہوں سے معصوم اور پاک ہیں تو ان سے گناہ تو سرزد ہو نہیں سکتے۔ جب ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے تو پھر اللہ رب العزت معاف کسے کریں گے؟ اپنی صفت رحمان و رحیم کا تقاضا کس پر پورا کریں گے؟ تو اسے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا کہ انسان کے اندر گناہوں کا مادہ رکھ دیا، انسان سے گناہ بھی ہوتا ہے اور اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف بھی کر دیتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کا درس اتنا ہی کہ اللہ رب العزت کی تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دنیا جہان میں جہاں بھی کہیں بھی کسی کی تعریف کی جاتی ہے ادھر حقیقت اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ تو ہمیں یہاں سے ایک توحید کا سبق ملا ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا سبق ملا ہے، اور دنیا جہان میں کتنے انسان ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی خدمت میں لگا دیا، اور ایک انسان کے ذمہ جو کام لگایا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنات اور انسانوں کا کام اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔